أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وازواجه واصحابه ومن والاه الى یوم الدین. اما بعد، جفر اسلامی سنٹر کے 15 روزہ اس دینی، تعلیمی، دعوتی اور تبلیغی پروگرام کا عنوان ہے مسلمانوں کے درمیان بات چیت بند کرنے کا شرعی حکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وہ دل دے جو حق سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد قبول کرے، باطل اور ناجائز چیزیں سننے اور پڑھنے کے بعد بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کی طرف ہدایت دے، رہنمائی دے، اور ہم سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے اور رہنمائی دے اور قبول فرمائے. آمین. میرے قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں السلام علیکم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آپسی معاملات میں صلح کرنے اور ایک دوسرے مسلمان سے ہمدردی، محبت، غمخواری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا بہت ہی اجر و ثواب اور فائدہ بتلایا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے اگر کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑے اور لڑائی ہو جائے، یا تو تمہیں میں کسی طرح کی کوئی بات ہو جائے، تو ہم آپس میں صلح کر لیں، ہمیشہ نفرت باقی نہ رکھیں، ہمیشہ عداوت اور دشمنی باقی نہ رکھیں، بلکہ نفرت اور عداوت اور دشمنیوں کو پیار اور محبت سے بدل لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، جھگڑے اور نفرت کو باقی نہ رکھو بلکہ صلح کراؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ اس چیز کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اکثر ہوتا ہے کہ دینی معاملے کے لیے نہیں، اکثر دنیاوی امور کے لیے مسلمانوں کے بیچ زمانے تک، لمبے وقت تک بات چیت بند رہتی ہے، جھگڑے کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے.
تھوڑی سی بات ہوئی، جھگڑا ہوا اور زمانے تک آپس میں بات چیت مسلمان بند کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی بھی بسا اوقات مہینہ مہینہ کسی معمولی بات پر بات چیت نہیں کرتے، باپ بیٹے دنیاوی معاملے کی بنیاد پر بات چیت نہیں کرتے، ماں بیٹے بات چیت نہیں کرتے، بھائی بھائی بات چیت نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی نہیں بات کرتا، اور یہ چیز اکثر رائج ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ یقیناً مسلمانوں کے درمیان پیار محبت، اتفاق و اتحاد وہ جوہر اور وہ گوہر اور وہ نایاب موتی ہے کہ اس کے اپنانے سے یا باہمی اتفاق سے ہماری طاقت مضبوط ہوگی۔ بہرحال تو یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اور دین کے لیے کم ہوتا ہے، دنیا کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ باپ بیٹے سے بات چیت بند ہے، ماں بیٹے سے بات چیت بند ہے، بھائی بھائی سے بات چیت بند ہے، کہیں دنیاوی معاملہ ہے، کہیں لین دین کا معاملہ ہے، کہیں بچوں کی وجہ سے تھوڑے جھگڑے ہو گئے تو اس کی وجہ سے بات چیت بند ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے بنا شرعی مصلحت کے بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ کسی بھی مومن مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بنا شرعی عذر اور شرعی مصلحت کے بات چیت بند کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بنا شرعی دینی عذر کے، بنا شرعی مصلحت کے کسی بھی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کریں۔ بات چیت بند کرنے کا مطلب نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، جھگڑا لڑائی کی وجہ سے، اس کا مطلب آپ لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ اگر 3 دن سے زیادہ موبائل سے اپنے بیوی سے اپنے باپ سے بات نہیں کی تو گناہ کا کام کر ڈالے۔ جھگڑا لڑائی، نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، کینہ کپٹ، خیانت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ آئیے ایک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنیں، جو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے خاص طور پر اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقاطعوا، آپس میں رشتے ناطے نہ کاٹو، لا تقاطعوا، آپس میں رشتے ناطے، دوستیاں، تعلقات نہ کاٹو، بلکہ رشتے ناطے کو باقی رکھو، جوڑو، تعلقات کو باقی رکھو۔ ولا تدابروا، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے پاس پاس نہ کرو۔ ولا تباغضوا، اور بنا دینی اور شرعی ضرورت کے آپس میں بغض اور عناد اور دشمنی نہ رکھو۔ ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، اور سارے کے سارے اللہ کے بندے باہم آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حدیث کا آخری ٹکڑا اللہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب حلال نہیں تو کیا ہے؟ جب حلال نہیں تو کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ کیا مطلب چھوڑے رکھے؟ اس سے بات چیت نہ کرے، اس سے سلام کلام نہ کرے، یا وہ سلام کرے تو اس کا جواب نہ دے۔ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حرام۔ ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو
3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے اس سے بات چیت نہ کرے، سلام کلام نہ کرے، یا وہ آ رہا ہے سلام کر رہا تو اس کا جواب نہ دے، یا راستہ پھیر کر کے الگ چلے جائے، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو۔ یہ مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، کسی بات پہ تو میں ہو گئی، کچھ ہو گیا، اب آمنا سامنا ہوا تو وہ ادھر منہ پھیر لے، اور یہ ہوا چھوڑنا مسلمان بھائی کو، یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے، ان دونوں میں ہماری آپ کی کچھ ہو گئی، آپ آ رہے تھے، میں ادھر منہ پھیر لیا، آپ ادھر گویا دیکھا ہی نہیں، چہرے کا سامنا کرنا گوارا نہیں ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے کسی بھی معاملے میں، تو ان دونوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو پہلے سلام کر لے۔ سمیر، پہلے سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سلام کرنے میں بات چیت بند ہے، بھی 2 دن ہوئے، فون ہی کر کے سلام کر لیا، آمنا سامنا ہوا، سلام کر لیا، چاہے سامنے والا جواب دے اور دل سے سلام کرے، دل سے، یہ نہیں کہ زبان سے لوگوں کو کہ میں نے بھائی تو ان سے بات چیت کرنا شروع کیا تھا، وہ خود منہ پھیرے رہتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے درمیان جب آپس میں بات چیت نہیں رہے گی، سلام کلام نہیں رہے گا، اور جھگڑا ہو گیا ہے تو دشمنی بڑھتی چلی جائے گی، باتیں بنتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لاٹھی ڈنڈے چلیں گے، تھانے اور تحصیل تک نوبت آ جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے درمیان، چاہے ہمارا معاملہ ہماری بیوی سے بات چیت بند ہو، یا ابو کا ہم سے بات چیت بند ہو، یا بھائیوں کا ہم سے، یا ہمارا بھائیوں کا، یا ہمارا پڑوسیوں سے، یا پڑوسیوں کا ہمارا، جو بھی کچھ بات چیت بند ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان، جو نفرتیں ہیں، عداوت اور دشمنیاں ہیں، اگر دیکھا جائے تو دین کے لیے نہیں ہے، ہاں ڈاکٹر صاحب، یا تو دولت کے لیے، یا کرسی کے لیے، یا کسی دونی معاملے ہی کے لیے ہے، دونی، اور اکثر دولت کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر دولت کے لیے مسلمانوں کے درمیان بات چیت سال ہر سال سے بند ہے، جائیداد کے لیے، مسگائیڈ کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، حسد اور نفرت کی وجہ سے، اور جو بات چیت زیادہ دن تک بات بند رہتی ہے، جھگڑے، نفرت، عداوتیں، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل دے، ہم سب کو، جو صبر کرنے والا دل ہو، اپنی غلطیوں کا احساس کرنے والا دل ہو، اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ ایک معمولی گاؤں پر اگر آپ جا کر کے دیکھیں، یا ایک خاندان پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کم ہی ایسے خاندان ہیں، رشتہ داریاں ہیں کہ آپس میں پیار و محبت، غمخواری، دوستی، قدر اور احترام ایک دوسرے کا یہ باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریسرچ کیا جائے، لیبارٹری میں ڈالا جائے، وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم بھی مسلمان، ہمارا بڑا بھائی بھی مسلمان، ہماری بیوی بھی مسلمان، ہماری بہنیں بھی مسلمان، ہمارے گاؤں والے بھی مسلمان، جن سے بھی ہمارا معاملہ ہے وہ مسلمان، ہم بھی مسلمان،
کہیں ہماری غلطی ہے، کہیں سامنے والے کی غلطی ہے، اور یہ سارے جھگڑے اور لڑائیاں صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ کیا ہماری بات چیت کسی بے نمازی سے بھی بند ہے؟ کیا ہماری بات چیت کسی چور سے بھی بند ہے؟ کیا ہماری بات چیت کسی سود خور والے سے، سودی کاروبار کرنے والے سے بند ہے؟ کیا ہماری بات چیت شرک و بدعت کرنے والوں سے بند ہے؟ کیا ہماری بات چیت ان لوگوں سے بند ہے جو شیطان کے دوست اور رحمان کے دشمن ہیں؟ نہیں، ہماری بات چیت بند ہے اگر تو دنیا کے معاملے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں نہیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں نہیں، اللہ کے لیے نہیں، خیر کے لیے نہیں، بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ شر کے لیے۔ آج دیکھیے معاملہ یہاں تک بگڑ گیا ہے، اور یہ صرف دنیا۔ آج کا خطبہ تھا میرے بھائیوں اور ساتھیوں موت پر۔ آج ہم قبر کو بھول گئے ہیں، آج ہم حساب و کتاب کو بھول گئے ہیں، آج ہم قبر کے اندر منکر اور نکیر کے حاضری کو بھول گئے ہیں، آج ہم بھول گئے ہیں کہ قبر نیکیوں سے کشادہ ہوگی، نیک اعمال سے کشادہ ہوگی۔ قبر کے اندر جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے نیک اعمال کی وجہ سے، اور جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا برے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا میں ہم اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی عزت ہی کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، اور دین کی بحالی یا سربلندی یا دین پر عمل بہت کم ہی لوگوں کا مزاج اور سیوا بن گیا۔ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی، ہو سکتا ہمیں کوئی سمجھا دے۔ ایک باپ اور ماں کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک ہی باپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، بڑا پیار رہتا ہے، پیار محبت رہتا ہے، بڑی دوستی رہتی ہے، یہ رہتی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خون کے، ایک دوسرے کے حق کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور برسہ برس زمانے تک یہ نفرت دوستی میں نہیں بدلتی، اور اگر کوئی بدلنا بھی چاہے تو ایک ہی باپ کی اولاد میں سے چند ایسے نکلیں گے کہ چاہیں گے بھائی بہنوں میں نہ بیٹھیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا دین وجہ ہے؟ کہ اللہ کا حق دنیا اور دنیا کی دولت، صرف دنیا اور دنیا کی دولت۔ بلکہ آج تو سماج کے اندر اللہ ہمیں ہدایت دے، ایسے گھٹیا ناکارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی بات ہوئی ہو، آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی موقع محل پر یا بے موقع محل آپ اس نفرت کو دوستی میں بدلنا چاہیں، پیار میں بدلنا چاہیں، خاندانی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہیں، تو آپ ہی کے بھائی بہن میں سے ایک ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جو چاہیں گے آپس میں بے محبت۔ وجہ کیا ہے؟ جو خاندان میں سب سے بڑا بے ایمان اور نالائق ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو اپنا ہی سب کچھ رکھنا چاہتا ہے، اپنے دوسروں کا حق دینا ہی نہیں چاہتا، وہ سب سے بڑا مکار اور فرادی ہوتا ہے، اور خاندان میں جھگڑے اور لڑائیاں لگاتا رہتا ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، یا کسی بھی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت باقی رکھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيسِ، اللہ کے ہاں ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے عمل ویکلی، ہفتہ واری، سوموار سے سوموار، جمعرات سے جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ غلط غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا اس پر بنائے، آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، یا جو بھی سنائے۔ دراصل ہم لوگ تو سنتے تو کہتے ہیں، دوسرے کا عیب نکالنے لگتے ہیں، اپنا عیب کم نکالتے ہیں۔ تو ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو بندوں کا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔
فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا. اگر شرک نہیں کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات ہے، بڑا گناہوں کے لیے تو کیا ہے؟ توبہ. توبہ کیا تو بھی بات سنا ہے، شرک ہے تو بھی توبہ کر لے تو بھی بخش. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا. الا امرأن کانت بینہ و بین اخی شحناء، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف کر دے، سوائے اس آدمی کو کہ اس کے درمیان اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان کینہ ہے، کپٹ ہے، جس کی وجہ سے بات چیت بند ہے. واقعی سماج اگر صالح ہو، سماج اگر امانت دار ہو، خاندان اور گھر کے افراد اگر اچھے ہوں تو اچھا بننا آسان ہے. لیکن خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ، رشتہ داری کے لوگ، گاؤں اور محلے کے لوگ اگر چور نکل گئے، بے ایمان نکل گئے، ڈاکو نکل گئے، غیر صالح نکل گئے، تب ایسے بگڑے ماحول میں بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تعلقات کو برقرار رکھنا. اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں ہر جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، شرک کرنے والے کے علاوہ سب کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس آدمی کے، اس کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان کینہ کپٹ ہے، چھل، نفرت ہے، بات چیت بند ہے. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے بات چیت بند ہوگی، ان کا معاملہ پینڈنگ میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اترکوا ہذین حتی یصطلحا، اب ان کا معاملہ پینڈنگ میں رکھو، ویٹنگ میں رکھو، چھوڑو ان دونوں کو یہاں تک کہ آپس میں دونوں صلح کر لیں. جب آپس میں دونوں صلح کر لیں گے تب انہیں بخشا جائے گا، اور آپس میں یہ دونوں صلح نہیں کریں گے تو نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے والا. اس لیے میں دنیا کے سارے مسلمانوں تک اپنی یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، دنیا ہے، قبر کو ہم یاد کریں، اور صلح حق کے واپسی کے بعد کرنا آسان ہے. معافی مانگ لینے کے بعد صلح کرنا آسان ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم نے آپ کا حق مار لیا، دیدہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر، یا ہم نے آپ کو گالیاں دی، ہم نے آپ پر ہاتھ اٹھائے، ہم نے آپ کے خلاف بیجا مقدمہ کیا، وغیرہ وغیرہ جو آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں میں آپس میں. جب تک آپ ہمارا حق واپس نہیں کریں گے جائز طریقے سے، کمپرومائز نہیں کریں گے، آ کے معافی نہیں مانگیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ میرے دل میں تھوڑی نرمی ہے، تو کیسے صلح کریں گے؟ اور جو جتنے ہی ظالم ہوتا ہے وہ اتنے ہی ٹائٹ رہتا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کے خلاف، جو جتنا ہی سماج کے اندر ظالم ہوتا ہے وہ اتنا ہی صلح سے بھاگتا ہے، وہ اتنا ہی. اور جو بیچارہ جتنا ہی کمزور ہوتا ہے، یا جتنا ہی دیندار ہوتا ہے، یا سماج کے لوگوں کا جتنا ہی اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، اتنا ہی بیچارہ صلح کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے. لیکن ظالم یہ جلدی صلح کرنے کے لیے تیار، یعنی وہ اپنی ناک کی بات بنا لیتا ہے، اپنی انا بنا لیتا ہے، ہاں، کہ میں نے ہی چوری کیا، میں نے ہی ڈکیتی کیا، میں نے ہی حق چھپایا، میں نے ہی کیا، کیسے میں جاؤں، میں نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کہتا چھوڑے رکھو، پینڈنگ میں رہا ان کا معاملہ یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں. یہ صلح گویا گناہ، اللہ تعالیٰ آپس میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کو نہیں بخشے گا، بات چیت کرنے والوں کو نہیں بخشے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں
صلح نہ کر لیں، اور ایسے بہت ساری حدیث ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا ہے، بڑا گناہ کہا گیا ہے 3 دن سے زیادہ مسلمان سے تعلق کو توڑے رکھنا، 3 دن سے زیادہ مسلمان سے بات چیت کو بند رکھنا، یا مسلمان کے خلاف کینہ اور کپٹ رکھنا، کیونکہ سماجی طور پر بھی یہ سماج اور گھر کو کھوکھلا کر دینے والا گناہ ہے۔ قتل و غارت گری تک بھی اس کی وجہ سے نوبت آ جاتی ہے، مار کاٹ، دشمنیاں، غیبت، چغلیاں، تہمتیں، کیونکہ اپنی صفائی کے لیے ہر ایک، ہم بھی اور آپ بھی، تو اس میں غیبت بھی ہوتی ہے جس سے ہماری بات چیت بند ہے یا جس کے خلاف کینہ ہے، جھوٹ بھی اس کے بارے میں ہم بولتے ہیں، اس کے اوپر تہمت بھی لگاتے ہیں، اس کے خلاف ماحول کو بناتے ہیں، اپنی صفائی کے لیے دوسروں کو اس کے خلاف ابھارتے ہیں، اللہ کی اور اس کے بعد بڑھتے 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 مار پیٹ نوبت آ جاتی ہے، تھانے تحقیق تمام، پھر رشوت دینا اور معاملے کیا، بہرحال سماجی خرابی آپ لوگ جانتے ہیں۔ صرف کسی مسلمان سے اگر بات چیت بند کرنا ہے، جائز ہے، تو دینی ضرورت کے لیے یا دینی مصلحت کے لیے، دینی اگر ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، دین کی مصلحت ہے، تب مصلحت اور ضرورت کے حساب سے کسی بھی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، تعلق تھوڑے دن کاٹے رکھنا یہ جائز، اور بات چیت بند کرنا، تعلق کاٹ لینا گناہ کی بنیاد پر ہے، اور جس کے اندر جتنی ہی اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی معصیت اور نافرمانی کے حساب سے کسی بھی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، سلام کلام بند کرنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ جب دینی ضرورت ہو، ایک بات، دوسری اس کے گناہ کے حساب سے، اس کی معصیت کے حساب سے، دنیاوی معاملے کی وجہ سے، دنیاوی معاملے کی وجہ سے بات چیت بند کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، سلام کلام نہ کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس کو جلدی سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اب یہ ذرا بھی سمجھیں، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا والے اس گناہ کے کرنے والے کو نہیں جانتے ہیں، ایک گنہگار ایسا ہے کہ اس کا گناہ اوپن نہیں ہوتا، آپ تک یہ خبر پہنچ گئی کہ فلاں یہ جرم کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس جانا چاہیے، اسے نصیحت کرنا چاہیے، اور اس سے بات چیت نہیں بند کرنا چاہیے، تاکہ اس کے گناہ کا چرچا پورے سماج میں نہ ہو جائے، اور اس کے گناہ پر اور اس پر پردہ پڑا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ ہے، زید ہے، وہ ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے جس گناہ کو کھلم کھلا کر رہا ہے، علانیہ کر رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس گناہ کا اثر صرف اسی تک نہیں رہتا بلکہ دوسروں پر بھی پڑ رہا ہے، بلکہ دوسروں پر پڑ رہا ہے، جیسے بدعت ہے، بدعت کرتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے، جیسے شرک ہے، شرک کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، شرک کا چرچا کرتا ہے، جیسے کہ دوسروں کا حق مارتا ہے، اور دوسروں کا حق مارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تیار کرتا ہے کہ چلو فلاں نے فلاں کا حق مار لیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، تعالیٰ ہم بھی ایسے کریں گے۔ تو اگر کسی کا گناہ برملا ہے، کھلم کھلا وہ گناہ کرتا، دھڑلے کے ساتھ کرتا، عام انداز کرتا، تو ایسے وقت پر شرعی نقطہ نظر سے اگر اس سے بات چیت بند کرنے میں فائدہ ہے، فائدہ مطلب یہ کیا ہے کہ اگر آپ اس سے بات چیت بند کر لیں
تو ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، اس کو احساس ہو، اپنی تنبیہ کر لے، تب ایسی صورت میں اس وقت تک اس سے بات چیت بند رکھیں گے جب تک کہ وہ سدھرتا نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عام اس طرح کا گناہ ہے اور اگر سدھرتا بھی نہیں تو بات چیت بند کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، بلکہ نفرت اور دشمنیاں ہی۔ البتہ شرک اور بدعت کرنے والوں سے بات چیت بند کی جائے گی۔ ایک آدمی ایسا جس کے شر سے آپ کو خطرہ ہے کہ اگر ہم ملے جلیں گے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اس کے گھر آئیں گے، اس کو بلائیں گے، تو دل میں نفرت نہ رکھیے، سامنا ہو تو سلام دعا کر لیجئے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑا دور رکھیے، یہ ذاتی مصلحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا گناہ کھلم کھلا ہے اور اس گناہ کا اثر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے، سماج خراب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے آدمی سے شرعی طور پر بات چیت بند کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ اگر بیوی کے اندر شوہر اختلاف پاتا ہے، یعنی شوہر محسوس کرتا ہے کہ یہ بیوی ہمارا نافرمانی پا رہا ہے، اگر کسی کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے، اور عورت کی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ شوہر کہے میں تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں اور عورت کہے نہیں، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے شوہر کے حق میں، یہ سب سے بڑی نافرمانی۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کے اس خواہش کو پوری نہ کرے، حرام ہونا جائز۔ تو تھوڑے دن کے لیے منہ دوسرے طرف کر کے آپ لے جایا کیجئے، یا اس سے کچھ دن کے لیے بات چیت بند کر دیجئے تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، باب ما یجوز من الہجرہ لمن عصا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو چھوڑ دینا جائز ہے، یعنی ان سے تعلق کو کاٹ لینا جائز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، نافرمانی کا گریڈ ہے، ڈگری ہے، کوالٹی ہے نا، یعنی کہ تھوڑا جھوٹ بول دیا بس آپ بات چیت بند کر دیں، جیسا میں نے تفصیل سے تھوڑا بتایا۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، اس کے باوجود 3 صحابی دنیاوی کاروبار میں لگ گئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سنو ہجری کا واقعہ 3، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت ہلال بن امیہ۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، بڑی بھاری جنگ ہونے والی تھی، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور مدینہ سے تبوک جانا تھا، لگ بھگ مدینہ سے تبوک 700 یا 800 کلومیٹر ہے، اور پھل اس وقت پکے ہوئے تھے، کھجور کے باغات پکے ہوئے تھے، اور اعلان کر دیا تھا کہ بھائی سب کو غزوہ میں نکلنا ہے۔ تو یہ 3 صحابی کہ آج پہنچ جائیں گے، ہماری سواری تیز ہے یا یہ وہ، بہرحال 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ میں نہیں پہنچ پائے تھے 3 صحابی۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جب اعلان کر دیا جنگ میں جانے کے لیے جانا ہے، ہر حال میں جانا، آپ کے فصل تباہ ہو جائے کچھ بھی لے کے اللہ کے رسول اجازت دے دے، جیسے غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر غزوہ بدر کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو روک دیا تھا کہ تمہاری بیوی بیمار، ان کی تیمارداری کرو۔ تو اللہ کے رسول نے عام اعلان کرتے تھے غزوہ تبوک کے اندر حاضری دینے کی، جنگ کے لیے جانے کی۔ تو یہ 3 صحابی نہیں گئے تھے، نافرمانی کے طور پر نہیں، ان میں سے ایک نے کہا میری سواری تیز رفتار ہے، چلے اللہ کے رسول میں مل لوں گا، دوسرے نے کہا تھوڑا یہ باغ کاٹ نہ کاٹ کر پہنچ جاؤں گا۔ کون کون؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک میں بعد میں گئے، معذرت کیا، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اعلان کروا دیا کہ اب کوئی ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا، میل جول نہیں رکھے گا، اور یہ معاملہ 50 دن تک رہا۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معصیت اور نافرمانی جیسے شرک ہے، جیسے بدعت ہے، یا ایسے اور بھی جو سماجی خرابیاں ہیں، خیانت، بددیانتی، حقوق کی پامالی وغیرہ وغیرہ،
تو شرعی مصلحت اور شرعی ضرورت کے پیش نظر بات چیت بند کرنا جائز ہے، اتنا جتنے میں اصلاح ہو جائے، جس میں فساد کم ہو جائے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، سلام کرم کچھ نہیں. یہ تینوں صحابی بہت پریشان ہوئے، روتے تھے، معافی بار بار مانگ. 50 دن تک یہ بائی کاٹ رہا. کیوں بائی کاٹ کیا؟ کیوں بات چیت سے اللہ کے رسول نے روک دیا؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نا، ہے نا. یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی، آسمان سے اجازت ہوئی. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن کے بعد صحابہ کرام کو بات چیت کرنے کی اجازت. اس روایت سے امام بخاری، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، ہر باب باندھا ہے کہ معصیت کی بنیاد پر معصیت کو کا اندازہ لگا کر کے، اور اگر وہ معصیت کھلم کھلا ہے، علنا و جہرن دھڑلے کے ساتھ ہو رہا، جس کا پربھاؤ اور اثر غیروں پر بھی پڑے گا، سماج خراب ہوگا وغیرہ وغیرہ، تب ضرورت کی دینی ضرورت کے حساب سے بات چیت سلام کلام بند کرنا جائز ہے، اور بھی ہمیشہ نہیں، بلکہ اور اصلاح کرنے کی ضرورت، تب ورنہ کسی بھی حال میں نہیں. آج جو معاملہ ہماری بات چیت بند ہوتے ہیں، سلام کلام بند ہوتے ہیں، کھان پین بند ہوتا ہے، آنا جانا بند ہوتا ہے، اکثر دنیاوی امور میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایسے ایک حدیث ہے اور ہے، عبداللہ بن عمر غالباً ہیں، ایک کو دیکھے کہ وہ کنکڑی پھینک رہا ہے، ایسا ہوتا کہ کنکڑی پھینک رہا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکڑی پھینکنے سے منع کیا کہ ہو سکتا کسی کے کان میں لگ جائے، ہو سکتا کسی کے آنکھ میں لے جائے. تو پھینک رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا. عبداللہ بن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکا کہ مت پھینکو بھائی، اسی طرح مت پھینکو. نہیں کہا میں نہیں مانوں گا، میں پھینکوں گا. تو انہوں نے کہا لن اکلمک ابدا، اگر تو اللہ کے رسول کے حکم کے مخالفت کرا، مانتا نہیں، کنکڑی پھینکنے سے رکتا نہیں، تو میں کبھی بھی تجھ سے بات چیت نہیں کروں گا. کبھی میں تجھ سے کیوں بات چیت نہیں کرنے کا دھمکی دی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا تھا. جیسے ایک آدمی بے نمازی ہے، بار بار سمجھا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس سے تعلقات کاٹ لینے میں، بات چیت بند کر لینے میں آپ کو امید ہو کہ ہماری بات چیت کی وجہ سے وہ نماز چھوڑنا چھوڑ دے گا، نماز پڑھنے لگے گا، تو بات چیت بند کر دیجیے. نہیں تو ضرورت کے حساب سے، اور اس کو دعوت و تبلیغ کرتے بھی رہیے وغیرہ وغیرہ. یہ تو دینی ضرورت کے لیے، شرعی مصلحت کے لیے بات چیت بند کرنا جائز ہے، ورنہ کسی بھی حال میں دنیاوی امور میں بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو موم بنا دے، ظالموں کے ظلم کو معاف کرنے کے لیے، ظالموں کی زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو حق پر چلنے والا بنا دے. اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف، اپنا ڈر بٹھا دے. اللہ العالمین تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ظالموں کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت دے، اور اسلام و مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.